پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو اکٹھا کیتا، صحابہ نو مخاطب کیتا، اگا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ توانو مبارکہ ہوڑ اللہ نے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے، اللہ نے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ تے جدو دین اسلام مکمل ہو جائے تے اللہ اپنے نبیاں نو اپنے کول بلا لیا کر دینے۔ جدو ایک گل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس گل نو سنیا، زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا ہے، زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر اے دے اندر رون دیاں کیا وجہ، اے دے اندر رون دیاں کیا باتا؟ ابو بکر چلو مبارک ہوئے، اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کرنے جس اللہ نے محبوب پیغمبر دے دین مکمل کر چھوڑیا۔ مبارک ہن دین اسلام مکمل ہو گیا، ہن رون دی کی وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے میرے ساتھیو توانو نہیں پتا جدو دین اسلام مکمل ہو جاندہ ہے ادو اللہ اپنے نبیوں نو اپنے کول بلا لیا کر دینا ہے۔ اللہ دے نبی ادو دنیا دے اندر نہیں رہندے، ادو اللہ دے نبی جناب والا اللہ دے کول چلے جایا کر دینا ہے۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہے ہیں، کیوں نہ روڑ اوے جنہ نے غاراں دے اندر میرے پیغمبر دے نال راتاں گزاریاں، جس ابو بکر نے پتھراں دے نکیلے پتھراں دے ہوتے میرے پیغمبر نو کندے ہوتے سوار کیتا، ابو بکر دے پیر مبارک زخمی سڑے، اللہ دے پیغمبر محبوب پیغمبر ابو بکر دے کندیاں دے ہوتے سوار سڑے، ریت گرم ہوندی جناب والا سانپ ڈس رہے ہوندے، سانپ ڈنگ مار رہے ہوندے، ابو بکر ایڑی نو نہیں سن ہلان دے، ابو بکر ایڑی نو نہیں سن ہلان دے۔ میرے پیغمبر دی محبت دے اندر، میرے پیغمبر دی محبت دے اندر او ابو بکر کیوں نہ روئے؟ آج ابو بکر نو پتہ چل رہا ہے ہن ابو بکر دا محبوب ہے پیغمبر دے کول زیادہ دیر نہیں رہے گا، اللہ دے پیغمبر ہن چلے جان گے، اللہ دے پیغمبر ہن جدائیاں دے جان گے۔ اللہ دے پیغمبر پھر جناب والا منبر دے اوتے تشریف فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب کیتا، اے میرے صحابہ مینوں ایک گل دا جواب دیو، ایک ایسا بندہ ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے کہ وہ بندہ چاہے دنیا دے اندر رہ لے یا اللہ دے کول جانے نو پسند کر لے۔ میرے صحابہ وہ بندہ دنیا اندر ترجیح نہیں دیندا، دنیا دے اندر زندہ رہن نو ترجیح نہیں دیندا، تے وہ بندہ اللہ دے کول جانے نو پسند کر لیندا ہے۔ ابو بکر پھر رونا شروع ہو گئے، زاروں کی تار ہوئی جا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر اللہ دے پیغمبر نے دے کے سرسری گل کی ہے، کسی اور بندے دے بارے اندر بات کی ہے تے تسی ایویں روئی جا رہے ہو۔ ابو بکر کہنے لگے ساتھیو تانوں نہیں پتا اس گل نو میں سمجھنا ہاں، میں ابو بکر جاننا ہاں، اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، ہن اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے کول جانے نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے ایک مثال دے کر کے ارشاد فرمایا ہے، ایک مثال دے کر کے سانو سمجھایا ہے کہ جس بندے نو اللہ ایک بندے نو اللہ اختیار دینا چاہے، وہ چاہے دنیا دے اندر رہنا پسند کر لے یا اللہ دے کول جانا پسند کر لے، تے میرے پیغمبر نے اللہ دے کول جانے نو پسند کر لیا ہے۔ اور اللہ دے پیغمبر زیادہ دیر ساڈے کول نہیں رہن گے، زیادہ دیر ساڈے اندر جناب والا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام زیادہ دیر ساڈے دے اندر نہیں رہن گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر نو تیار کیتا، یمن دی طرف ایک لشکر نو بھیجیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی نگرانی دے اندر جاؤ معاذ اے لشکر لے جاؤ تے یمن دی طرف
روانہ ہو جاؤ. میرے پیغمبر نے ایویں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایویں انہاں نوں روانہ کیتا ہے. حضرت معاذ تھوڑا جہا چلے نے, آقا فرماندے نے معاذ واپس آ. آقا فرماندے نے معاذ واپس آ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میں واپس مڑے نے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا معاذ شاید تسی دوبارہ ایتھے آؤ تے میں پیغمبر تانوں زندہ ہی نہ ملا. شاید مینوں موت آ جائے, میں مر جاواں, میں دنیا چھوڑ کر کے چلا جاواں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتا. حضرت معاذ نے میرے پیغمبر نو ایویں سینے دے نال لگایا, زور نال دبایا. حضرت معاذ کہنے لگے سونیو ساڈا کی بنے گا؟ اللہ دے پیغمبر جے تسی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے, اللہ دے پیغمبر ساڈا کی بنے گا؟ اللہ دے پیغمبر اسی کدھر جاواں گے؟ آقا فرماندے نے معاذ اللہ تواڈیاں مدداں کرے گا, اللہ تانوں کدے ضائع نہیں کرے گا, اللہ تواڈیاں مدداں کرے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایویں جناب والا یمن وال تیار ہو گئے, راہ جا کر کے روانہ ہو گئے. کچھ دیر گزری ہے, ایک جنازے دا اعلان ہویا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایویں اس جنازے دے اندر شریک ہوئے نے. جنازے دے اندر شریک ہو کر کے میرے پیغمبر نے جنازے نو پڑھایا. جنازے نو پڑھا کر کے اپنے گھر دے اندر آئے. آقا فرماندے نے عائشہ میرے سر دے اندر بڑا سخت درد ہے, عائشہ میرے سر دے اندر بڑا درد ہو رہا ہے. تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اماں جی نے میرے پیغمبر دے سر نو دم کیتا. میری اماں نے سورہ معوذتین پڑھ کر کے میرے پیغمبر دے سر نو دم کیتا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب والا کچھ آفاقہ ہویا, ایویں بیماری اندر کچھ آفاقہ ہویا. آقا فرمان لگے اینا انا غدن, میری باری کل کیتھے ہوئے گی, کل کیتھے ہوئے گی, اس تو اگلے دن کیتھے ہوئے گی. تے ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں اللہ دے پیغمبر عائشہ دے گھر اندر جانا پسند کردے نے. آخری دن اللہ دے پیغمبر عائشہ دے گھر دے اندر رہنا پسند کردے نے. ساریاں نے